تم نے مجھے کس کے پاس بٹھایا؟ یہ کوئی انسان ہے یا پتھر ہے؟ اس نے تو ایک لمحے کے لیے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ سارے مراحل، سارے حربے، سازشیں اور منصوبے ناکام ہوئے۔ اب کہا کہ پیتل کا کڑھا منگواؤ، اسے گرم کیا، تیل اس میں کھولنے لگا، ایک مسلمان کو اٹھایا، اس میں یوں ڈال دیا، 1 منٹ کے اندر اس کی ہڈیاں الگ ہو گئیں اور اس تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ دوسرے کو اٹھایا، اس میں ڈالا اور کہا عبداللہ کیا خیال ہے؟ اب بھی تمہارے پاس آخری موقع ہے، نصرانی بن جاؤ، اور اگر تیار نہیں ہو تو تمہارا حال کچھ منٹ کے بعد ایسا ہوگا۔ انہیں پکڑ کر جب لایا گیا، اس کڑھائی کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اب بالکل آخری لمحات وہ منظر دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سپاہی پکڑ کے لائے، گھبرا گیا، موت سے ڈر گیا، اور یقیناً موت بہت سخت چیز ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو موت سے ڈرتا نہ ہو؟ موت خطرناک اور سخت ترین، کڑوی ترین چیز ہے۔ اسے سامنے دیکھ کر، نظروں کے سامنے دیکھ کر شاید گھبرا گیا، اب ایک موقع دیجئے، نصرانی بن سکتا ہو۔ کہا میں تو آپ کو نرمی سے سمجھا رہا تھا، گھبرا گئے نا، ڈر گئے۔ فرمایا یہ آنسو خوف کے نہیں ہیں، ڈر کے نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اور میں اپنے رب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ آپ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے ایمان کی توفیق دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا، اور وہ بھی محمد الرسول اللہ کے چہرے کو سامنے دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت آپ نے دی، میری ایک جان اگر چلی جائے گی تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں تو رو اس لیے رہا ہوں، کاش کہ میرے بدن پہ جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر، ان کی تعداد کے برابر میرے اندر جانیں ہوتی، اور ایک ایک جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ قربان ہو جاتی، تب بھی حق ادا نہ ہوتا۔ میں رو اس لیے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ دنیا بہت سخت امتحان لیتی ہے۔ میں ایک شرعی مسئلہ یہاں ضمناً عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو اس صحابی نے بھی کہا تھا۔ اس نے کہا میری حالت یہ ہے کہ میں اگر اس حالت میں نصرانی ہو جاؤں تو مجھے اسلام اجازت دیتا ہے۔ میں اس قدر پیاسا اور بھوکا ہوں کہ اگر میں شراب پی لوں مجھے اسلام اس مجبوری میں اجازت دیتا ہے جان بچانے کے لیے۔ میں سور کا گوشت کھاؤں مجھے قرآن نے اس کی اجازت دی ہے اس مجبوری میں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام تھا، صحابی تھا، موت کے خوف سے ایمان پر اور عمل پہ سودا کر گیا۔ میں غیر مسلموں کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتا، میں اسلام کی بلندی بتانا چاہتا ہوں۔ ان مجبوریوں میں اجازت تھی مگر اجازت پہ عمل نہیں کیا، رخصت پہ عمل نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اب آخری بار چلو میں تمہیں چھوڑتا ہوں، میری پیشانی پہ بوسہ دو۔ صحابی کو بھی جرت ملی، فرمایا نہیں اکیلے مجھے نہیں، میرے ساتھیوں کو بھی رہا کریں گے تو بوسہ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اٹھے، بوسہ دیا، اور یہ الفاظ کہ اللہ تو گواہ ہے، تو میرے دل کے حالات جانتا ہے، میں محبت سے کافر کو بوسہ نہیں دے رہا، میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ اس بوسے کی وجہ سے رسول اللہ کے صحابہ اور غلاموں کو رہائی مل رہی ہے، ان کی جان بچ جائے گی۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے ہیں، مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے ہیں، حضرت عمر جیسی شخصیت رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے باہر نکلی اور فرمایا حق علی کل مسلم ان یقبل رأس عبداللہ ابن حذافہ، ہر مسلمان پہ لازم ہے، مدینہ میں رہنے والا ہر مسلمان اس پہ یہ لازم اور واجب ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کے چہرے پہ بوسہ دے۔